السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیر کو بلایا اور تینوں کو حکم فرمایا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر الگ الگ باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے مختلف قسم کے اچھے اچھے پھل جمع کر لیں۔ تینوں وزیر بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے۔ تینوں نے ایک ایک تھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور باغ میں داخل ہو گیا۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کے پسندیدہ اور مزیدار تازہ پھل اکٹھا کیا جائے، یہاں تک کہ اس وزیر نے اپنے تھیلے کو اچھے پھل، مزیدار پھل اور مختلف قسم کے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرا جو وزیر تھا اس نے خیال کیا کہ بادشاہ تھوڑی نہ الگ الگ پھلوں کو چیک کرے گا، تو اس نے کچھ مزیدار اور کچھ خراب پھل اپنے تھیلے میں بھر لیا۔ اور تیسرا جو وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ کو تو بھرا ہوا تھیلا چاہیے، وہ تھوڑی نہ اپنے تھیلے کو چیک کرنے والے ہیں، تو اس نے اپنے تھیلے کو گھاس اور بھوسے سے بھر لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان تینوں کو تھیلوں سمیت اپنے دربار میں بلایا۔ جب حاضر ہوئے تو بادشاہ اس کے تھیلے کو بھی نہیں کھولا اور یہ حکم فرمایا کہ ان تینوں کو 1 ماہ کے لیے اس تھیلوں کے ساتھ دور دراز جیلوں میں قید کر دیا جائے۔ اب جس نے اپنے تھیلے کو اچھے اچھے پھلوں سے، مزیدار پھلوں سے بھرا تھا، اس نے تو 1 ماہ بڑے مزے سے گزار لیا۔ جو دوسرا تھا کچھ اچھے پھل اپنے تھیلے میں جمع کیے تھے، کچھ خراب پھل اپنے تھیلے میں جمع کیے تھے، تو کچھ دن اس نے تازہ پھل کھایا اور اس کے بعد اس کو سڑا ہوا پھل کھانا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تیسرا جو وزیر تھا جس کے خیال میں، جس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ بادشاہ تھوڑی نہ دیکھنے والے ہیں، تو اس نے اپنے تھیلے میں جو جمع کیا تھا وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ اس نے اپنے تھیلے میں اچھی چیز بھری ہی نہیں تھی۔ یہی مثال ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اس باغ میں ہیں جہاں سے ہم نیک اعمال بھی جمع کر سکتے ہیں اور برے اعمال بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب اس بادشاہ کا حکم صادر ہو جائے گا، لوگ ہمیں چارپائی پر سلا کر جیل میں یعنی قبر میں ڈال دیں گے، اس وقت کوئی ہمیں کام آنے والا نہیں۔ اس وقت یہ ہمارے اعمال دنیا میں جو ہم نے نیکی کیے ہوں گے، یہی اعمال اس وقت ہمارے کام آئیں گے۔ تو دوستو، یہ وہ باغ ہے جہاں ہم نیک عمل کر سکتے ہیں اور برے عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم کو نیک عمل کرنا ہے اور اپنی آخرت والی زندگی کو بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بار بار مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔